نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بہت الحمدللہ خوشی ہوئی مجھے اس بابرکت مجلس میں آنے کی۔ حضرت مولانا سیف اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا، ان اللہ والوں کی مجلس میں، ان علماء کی مجلس میں، اتنی بابرکت مجلس میں مجھے آنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں اور اللہ رب العالمین کا ان پر بہت بڑا فضل احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دین کے کام کے لیے انہیں چنا ہے، قرآن کی محنت کے لیے، حدیث کی محنت کے لیے، بہت عظیم کام کے لیے چنا ہے۔ اس کا ہمیں اس دنیا میں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ جب موت آئے گی تب پتہ چلے گا یہ علماء، یہ مسجد کے امام، یہ قاری، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کس درجے کے لوگ ہیں، یہ کہاں پر ہوں گے کل قیامت کے دن، کن مبارک شخصیات کے ساتھ ہوں گے، اور یہ کن نور کے منبروں پر ہوں گے۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے۔ اور جو طلباء یہاں سے فاضل ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو گئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت گرم احسان ہے ان والدین پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی۔ الحمدللہ۔ باقی پروگرام اختتام ہے، اور جیسے حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا، یہ موئے مبارک کے متعلق میں آپ حضرات کو کچھ بتاؤں کہ یہ کہاں سے اس عاجز فقیر کو ملا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بتانے سے پہلے میں یہ ایک ضروری گزارش آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ وہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ادب کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ جن اللہ والوں سے مجھے یہ ملا ہے وہ اتنا ادب کا خیال رکھتے تھے کہ سانس بھی، یعنی سانس لینے میں بھی احتیاط کرتے تھے جب زیارت کے لیے آتے ہیں، اور درود پاک کا ورد کرتے ہوئے زیارت کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ یہ موبائل والے جتنے میرے دوست احباب، برا نہ مانیے گا لیکن تصویر نہیں لے لی، کسی کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو اس دوران۔ بہت لے لیا آپ نے، بس وہ کافی شافی ہے۔ اب آ کر آپ نے زیارت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے اور زیارت کرنی ہے، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، بہت عظیم، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وقت نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس موئے مبارک کس طرح ملے، انہوں نے کیسے ان کو محفوظ کیا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو بھی محفوظ کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی محفوظ کر لیا کرتے ہیں، اور اس وضو کے پانوں کو چہروں پر ملتے تھے، بیماروں کو پلایا جاتا تھا، اس سے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح کئی ایک واقعات حدیث میں، روایات میں، صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ مجھے فلاں جگہ سے صرف ملی ہے۔ یہ الحمدللہ بڑے اکابرین سے، علماء سے، ہمارے اساتذات سے، ہمارے مشائخ سے ہمیں یہ چیز موصول ہوئی ہے۔ الحمدللہ اس عاجز فقیر کے پاس تبرکات میں اور بھی چیزیں ہیں الحمدللہ، اور وہ صرف اور صرف ان اپنے جتنے بھی میرے مشائخ ہیں، میرے اساتذہ ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کے جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا۔ حضرت مولانا کو پتہ ہے ہمارا 2 سال سے یہ ترتیب ہے، لاہور میں خانقاہی اجتماع ہوتا ہے مختصر سا 2 سے 3 دن کا۔ تو الحمدللہ اس میں بڑے اکابر وہاں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لاتے ہیں۔ تو حضرت کے پاس یہ تبرکات حضرت کو یہ پہنچی ہیں مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ اس وقت بھی حیات ہیں، موجود ہیں، اور رمضان میں بالخصوص یہ پہلی چتریوں کے نیچے آتے ہیں
اور وہاں پر حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں، بہت زیادہ، بہت سخی ہیں۔ تو حضرت کا ان سے تعلق ہے، اور خاص طور پہ ان کے رفقا کا، ان کے شاگردوں کا، ان کے مریدوں کا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے نانا کے ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کو گھر لے جاتے ہیں، ان کا اعزاز کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، اور ان کو یہ تبرکات حضرت کو یہ عنایت کی تھی۔ تو حضرت ہمارے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں ہر سال، دعا بھی حضرت کا ہی ہوتا ہے، اختتامی اور بیان بھی۔ تو حضرت نے اس دفعہ یہ شفقت فرمائی، اس لائق تو تھا نہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے یہ کچھ تبرکات اس عاجز کو عنایت فرمائے، اور بڑی محبت سے عنایت فرمائے حضرت نے۔ تو الحمدللہ میرے دل میں بات آئی، حضرت مولانا نے جب بتایا کہ یہاں پروگرام ہے، تو میں نے کہا یہ موئے مبارک ویسے یہ لے جایا نہیں جاتا، اس کی زیارت کے لیے جانا پڑتا ہے، یہ جہاں ہوں اس کی زیارت کے لیے جانا۔ الحمدللہ کراچی سے جتنے کچھ علماء سے تعلق ہے ماشاءاللہ، وہ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور یہاں زیارت کی ہے انہوں نے الحمدللہ، اور ساتھی احباب بھی کافی آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس کے بڑے برکات ہیں، بہت برکات ہم نے اس کے محسوس کیے۔ صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کا، حضرت مفتی حسن صاحب، یہ حضرت مفتی حسن نہیں، بانی جامع اشرفیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت کے زمانے میں، حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے لکھا ہے حضرت کے زمانے میں تھانہ بھون میں ایک خاندان تھا، وہ تھانہ بھون آیا تھا، ہندوستان میں رہتا تھا، ان کے پاس جبہ مبارک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک تھا۔ تو وہ زیارت کے لیے کبھی کس علاقے کبھی کس علاقے، تو تھانہ بھون گئے تھے۔ تو تھانہ بھون گئے تو حضرت کو اطلاع ہوئی، تو انہوں نے ان کے کچھ شاگرد گئے ان کے پاس، شاگرد بھی بہت بڑے بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت کی خانقاہ ہے، آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں مسجد میں آ جائیں، یہاں زیارت کرائیں۔ حضرت نے منع فرمایا اور غصہ فرمایا کہ کیوں آپ لوگوں نے یہ جا کر کہا، ہم خود جائیں گے ان کے پاس جہاں پر وہ ہے۔ تو حضرت پھر وہاں گئے اور زیارت کی۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ وہ جب زیارت کرنے گئے، وہاں حضرت بیٹھ گئے تو حضرت کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کوئی بات چیت نہیں کی، اور جتنے بھی مرید اور خلفاء ساتھ تھے سب کو بیعت فرمایا، دوبارہ سے بیعت فرمایا، اور عجیب سکتہ طاری ہو گئی حضرت پہ، اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور واپس تشریف لے آئے۔ اور اس کے بعد حضرت وہ خاندان جب تک تھانہ بھون میں جس رخ پر ان کا گھر تھا، حضرت نے پیر اس طرف نہیں فرمائے۔ اتنا ادب کا خیال کیا ہے ہمارے بڑوں نے، ادب سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی نسبت دے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس چیز کی، وہ ہمارے لیے بہت بڑی ہونی چاہیے، اس کی عظمت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، قدر ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں۔ تو ان حضرات نے ان کو بڑے مخصوص کمرے میں ایک مخصوص جگہ بنائی ہے، ان کو رکھا ہوا ہے، وہاں صرف درود پاک کا ورد ہوتا ہے۔ الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے طور پہ بتاتا ہوں، ہمارے جب سے گھر میں یہ تبرکات آئی ہیں 25-30 ہزار درود شریف روزانہ کا ختم ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور کہیں ایک ہمارے ساتھیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت بھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا۔ تو یہ ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم یہاں موجود ہیں ایک مبارک مجلس میں، اور اتنی برکت والی چیز ہمارے درمیان میں ہے۔ تو ہم اس کی زیارت کریں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور درود شریف پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے بتا دی، مجھے حضرت مفتی حسن صاحب سے ملی ہے، ان کو یہ مدینہ منورہ سے حضرت کے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ہیں، ان سے یہ ان کو موصول ہوئی ہے۔ تو ہم سارے بھائیوں سے جتنے بھی درخواست کروں گا، کوئی بدمزگی نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، موبائل بالکل استعمال نہ کریں، موبائل کے بغیر آئیں، درود شریف پڑھتے ہوئے، اور ایک نیت کر کے یہاں سے جائیں۔ جیسی زیارت ہو تو میں ساتھیوں سے ایک نیت کرواتا ہوں، اکثر ساتھی آتے ہیں، زیارت ہوتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ نیت کر لو، ان آنکھوں نے اس دنیا میں اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک کی زیارت کرائی ہے، ان آنکھوں سے کبھی غلط چیز نہیں دیکھیں گے، نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت طریقوں پر گزاریں گے۔ یہ کریں گے ارادہ ہے؟
پکی نیت ہے نا، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، سنت کے مطابق، اسی میں ہمارے لیے دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور انوارات و برکات نصیب فرمائے، آمین۔